السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ جن کے بولنے پر پابندی تھی وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور جن کے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ان کی زبان یا بند ہو چکی یا بند ہونے والی ہے۔ کل اسلام آباد میں جو کچھ ہوتا رہا وہ یہ پتہ دے رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ہوائیں چل پڑی ہوئی ہیں۔ باہر سے نہیں، باہر سے تو ان کے خلاف ہی تھی، اندر سے، اپنے اندر سے، اپنی پارٹی کے اندر سے، اور جہاں سے ان کو سرٹیفکیٹس دیے گئے تھے وہاں سے بھی۔ کل منی بجٹ تھا، عمران خان صاحب کو منی بجٹ پاس کروا کے دے دیا گیا۔ میں نے گزارش کی تھی اپنی جو رات والی ویڈیو میں کہ آخری ٹائم پہ فون بھی جانا شروع ہو گئے تھے، اور پھر 162-63 ارکان جو ہے، 62-63 فگر بڑا اچھا ہے، 62-63 ارکان جو ہیں وہ حکومتی بینچز پر موجود تھے، اور اپوزیشن میں اس سے کچھ تھوڑے سے کم تھے، تو لہٰذا حکومت کے پاس کیونکہ تعداد زیادہ تھی، منی بجٹ روکنا مقصود نہیں تھا شاید کسی کا، کیونکہ منی بجٹ روکنا اگر اپوزیشن روک دیتی، میں نے کئی بار سوچا تھا اس بات پہ کہ اگر اپوزیشن منی بجٹ روکے گی تو اپوزیشن کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر منی بجٹ آئے گا تو طوفان ہوگا مہنگائی کا، عمران خان صاحب جو کمزور ہو چکے ہیں مزید کمزور ہوں گے، اور اپوزیشن کو اس کے لیے مواد مل جائے گا، ان کے خلاف عوام کی سپورٹ مل جائے گی، کہیں اور سے سپورٹ مل جائے گی۔ تو بہرحال منی بجٹ تو پاس ہونا تھا، سو ہو گیا، لیکن منی بجٹ سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو دھچکا لگا، اور جس طرح ایک بہت بڑی عمران خان صاحب کے خلاف ایک محاذ یا واردات کا لفظ میں استعمال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن سیاست ہے، سیاست میں واردات نہیں ہوتی، لیکن بہت بڑا ایک محاذ جو بنا عمران خان صاحب کے خلاف ان کی پارٹی کے اندر، اور وہ جیسے باہر آیا، اور اس کے بعد اسلام آباد سے لوگ جس طرح کہانیاں لے لے کے پھر رہے ہیں، اور اس سے ایک دن کے پہلے والا جو کچھ ہوا اسلام آباد میں اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یعنی وہ جو پرویز خٹک صاحب کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات، اور پھر مریم نواز صاحبہ کی لاہور میں جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے، وہ جو سارا اب سب اس بات کو کی وکالت کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت آئینی اور قانونی طریقے سے نکالا جائے۔ پہلے اس پر کہ وکالت کیوں ہو رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہاں بیٹھ کر کس کو 15 منٹ قائل کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ہی بہتر ہے، استعفوں کا آپشن بہتر نہیں ہے۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو استعفوں کے معاملے پر اتنا غصہ ہو گئے تھے انکار پر پیپلز پارٹی کے، کہ انہوں نے پھر اتحاد تک توڑ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم اکیلے نکلیں گے، اور بہرحال اس پہ میں بعد میں، لیکن ابھی کیونکہ عمران خان صاحب ان کے خلاف اندرونی جو منصوبہ بندیاں ہیں، سازشیں، تو میں سازش کی کہہ لی جائے، پی ٹی آئی کے اندر تو سازش ہی ہے نا، پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو اندرونی سازشیں، محلاتی سازشوں کا جو اب شکار ہو رہے ہیں، اور اندر سے دیمک کی طرح باہر سے اپوزیشن اس پوزیشن میں تھی کہ عمران خان کو مارچ میں گرا سکتی تھی، لیکن اپوزیشن میں اتحاد نہیں قائم رہا تھا تو وہ نہیں گرا سکی، لیکن پھر اندر سے عمران خان صاحب ظاہر ہے دیمک کی طرح کمزور ہوتے گئے، اور پھر وہ جن کے اشارے کے منتظر تھے ان کا اشارہ مل گیا تو پھر سارے بولنا شروع ہو گئے۔ کل جو اجلاس ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب کو پرویز خٹک صاحب نے جو کھری سنائی، اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے جناب یہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کی الگ سے ملاقات بھی ہوئی، بند کمرے کی ملاقات تھی۔ یہ بھی ملاقات بند کمرے میں ہی تھی، ہال میں ہی تھی، وہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بند کمرہ میٹنگ تھی، لیکن اس میٹنگ میں، جس میٹنگ میں 100 بندہ ہو تو پھر وہ بند کمرے کی نہیں ہوتی۔ بند کمرے کے مطلب کہ 1-2 لوگ تھے، 2-3 لوگ تھے۔ اس ملاقات میں عمران خان صاحب اور پرویز خٹک بڑا گڈی تھے، اچھی باتیں ہو رہی تھیں، سارا کچھ بجٹ پاس کروانا کس طرح کرنا ہے، بلدیاتی انتخابات میں کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کا اگلا مرحلہ بھی آ رہا ہے، جس کے لیے عمران خان صاحب کے وہ جو عثمان بزدار پلس ہے، محمود خان، انہوں نے وہ جو 18 ضلع ہیں ان کے ساروں تقریباً اضلاع کے ڈپٹی کمشنر اور پولیس افسران سارے تو نہیں لیکن میجورٹی اضلاع کے وہ چینج کر لیے ہوئے، تو بلدیاتی انتخابات پھر ظاہر ہے ان کا پرویز خٹک صاحب اپنے گھر میں بھی کمزور ہو رہے ہیں، پہلے بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا، بھتیجے نے ساتھ چھوڑ دیا، اب اپنے بھانجوں نے ساتھ چھوڑا ہے، تو پرویز خٹک صاحب کو اندر بند کمرے میں تو عمران خان صاحب کے ساتھ بلدیاتی انتخابات، اگلا مرحلہ اور یہ وہ اس طرح کی باتیں گڈی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن جب جلسہ یعنی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ جب آئی تو کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو، کوئی تگڑے آدمی کو اگر ایکسپوز کرنا ہے، کسی مطلب ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو کمرے میں جا کے پھینٹا شیٹا لگایا تو کیا لگایا، وہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک گاؤں میں نا ایک چودھری کے بیٹے کو ایک کمی کے بیٹے نے پھینٹا لگا دیا، چوک میں کہیں پھینٹا لگایا لیکن اس وقت کوئی نہیں تھا، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، پنڈ کا چوک تھا، تو
چودھری کا بیٹا روتا ہوا چلا گیا اپنے باپ کے پاس کہ جی مجھے فلاں کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، مجھے پھینٹا لگا ہے۔ تو وہ وہاں پہنچا اور باپ کو شکایت لگائی۔ تو باپ نے پوچھا کہ جی کسی نے دیکھا؟ انہوں نے کہا دیکھا نہیں۔ اس نے کہا یار دیکھا اگر کسی نے نہیں، تنا کل ہی جا کے کوٹ کھا کے آئے ہیں، وہ بےزتی برداشت کر لے، کچھ نہیں کہیں گے، اس معاملے کو یہیں دبا دے، ورنہ بہت بدنامی ہوگی کہ چودھری کے بیٹے کو پھینٹا پڑا ہے چوک میں، اور وہ بھی کمی کے لڑکے نے مارا۔ اب لڑکے نے جا کے گھر بات کر لی اپنے باپ کے ساتھ، وہ میراثی تھے، باپ کے ساتھ بات کر لی اور کہا کہ جی میں اس طرح میری لڑائی ہو گئی ہے تو میں نے تو پھینٹا لگا دیا چودھری کے بیٹے کو۔ اس نے کیا کیا جناب، پورا کا پورا اپنا جو برادری تھی ساری پکڑی، جلوس نکالا، جلوس نکال کے سیدھا چودھری صاحب کے دروازے پہ ڈیرے پہ، جو صاحب سانو معاف کر دیو، سارے منڈے تو غلطی ہو گئی ہے۔ اور چودھری کہتا کی ہویا کچھ نہیں جو صاحب بڑی زیادتی ہوئی ہے، ماڑی ہوئی ہے گل، دیکھو ایتے نہیں کہ ساڈا منڈا تاڑے منڈیاں نوں اپنا پھینٹا لائے، مطلب کہ بھئی کہاں ہم اور آپ کے بیٹے کو۔ تو چودھری نے کہا جا یار، پہلے تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، اب جو تو نے حرکت کر دی ہے، جلوس نکال کے آ گیا ہے تو پورے پنڈ کو پتہ چل گیا ہے۔ تو اس کے بعد پھر چودھری نے سزا بھی دی۔ تو اصل میں عمران خان صاحب کو کمرے میں اگر پرویز خٹک صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کے غصے کا اظہار کرتے تو وہ کس نے سننا تھا؟ کوئی عمران خان صاحب کو کیا فرق پڑنا تھا؟ ٹھیک ہے بات ہوئی، آئی گئی ہوتی، اس کے بعد باہر نکل کے وہ یہی کہتے کہ جی ہم ایک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ لیکن پرویز خٹک صاحب نے اندر وہ بات نہیں کی، پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سب کے سامنے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ نے ہمارا گیس بند کی ہے، آپ نے ہماری بجلی بند کی ہوئی ہے، آپ ہمارے ووٹوں سے بنتے ہیں، پھر ہم آپ کو وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ الجھے، وہ جو تھے اپنا حماد اظہر صاحب متعلقہ وزیر، وہ بولنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا تو چپ کر جا، ارے چھوٹے ہیں بیٹوں جتنے ہیں ان کے، میاں اظہر صاحب کے صاحبزاد ہیں، اور تو چپ کر جا، میں وزیر اعظم سے بات کر رہا ہوں نا۔ اب ظاہر ہے وہ دوست ہیں عمران خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہوں گے حماد اظہر پرویز اپنا عمران خان صاحب کے لاڈلے وزیر، لیکن جو لیول پرویز خٹک کی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ تو حماد اظہر کی نہیں ہے نا۔ تو وہ لیول انہوں نے ان کی بھی برابر کر دی، وزیر اعظم صاحب کی لیول بھی سب کے سامنے برابر کر دی۔ اور پھر خبر لیک ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چہیتے چینل کو، جو عمران خان صاحب کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، وہاں سے خبر، وہاں کی رپورٹنگ آئی، انہوں نے رپورٹ کیا پہلے، اور پھر ایک ہی طرح کے، ہم کیونکہ رپورٹر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح چیزیں نکلتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ جی میں اندر ایک میٹنگ چل رہی ہے، ہمیں آتے ہیں اس طرح فون، اندر سورس سے میسج کر دیتا ہے، بات کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد ہر کسی کے اپنے اپنے سورس ہوتے ہیں، بندہ اپنے اپنے طریقے سے خبر بناتا ہے، اور وہ ٹکر اپنے اپنے طریقے سے بنے ہوتے ہیں، میں نے اپنے حساب سے بنانے ہوتے ہیں، میری زبان، میری ڈکشن، میرا خبر بنانے کا، ٹکر بنانے کا انداز کوئی اور ہوگا، کسی اور رپورٹر دوست کا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن یہ والے ٹکر بھی وہی ہیں سیم، یعنی اندر سے کسی کو یا تو بنا کر بھیجے گئے ہیں یا اندر سے، کیونکہ اتنی بڑی خبر جو ہے نا وہ پھر پول نہیں کی جاتی، اتنی بڑی خبر ہے، پھر کوشش کرتا ہے رپورٹر خبر دینے کے بعد تھوڑی دیر تو میں سائیڈ پہ رہوں نا، ہم ایسے کرتے ہیں بھائی، بڑی خبر ہوتی ہے تو یاروں دوستوں سے سائیڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ ذرا تھوڑی دیر ہمارا چینل تو بریکنگ چلا ہے نا، ایکسکلوزیو ہے بھائی، تو وہ خبر پراپر ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے، اندر سے لیک ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی کسی رپورٹر کو کسی سورس نے دی ہے، نہیں، ڈیلیبریٹلی ساروں کو ایک جیسی خبر دی گئی ہے، ایک طرح سے چلی ہے۔ اور اس کے بعد پھر پرویز خٹک صاحب جب باہر آئے ہیں وزیر اعظم عمران کو، یہ ہواؤں کا رخ بدلنے کی میں بات کر رہا ہوں نا، ورنہ پرویز خٹک صاحب میں اتنی ہمت، مطلب کہ عمران خان صاحب کے سامنے بات کر جائیں اور وہ بھی بھری محفل میں کریں، اس طرح کے یار دوست ہوں بھی تو پرائم منسٹر کا پروٹوکول کچھ اور ہوتا ہے، انہوں نے کر دی بات۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی یہ کوئی ہم بادشاہت میں تھوڑی ہیں، ہم تو یہ ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، نہیں ایسی باتیں نہیں ہوتی رہتی، ایسی باتیں تب تو نہیں ہوتی تھی کہ جب عمران خان صاحب سب کو سامنے کھڑا کر کے کہتے تھے بلیک میل نہیں ہوگا، نکل جاؤ یہاں سے، ایسی باتیں تب نہیں ہوتی تھیں۔ تب تو عمران خان صاحب جس لب و لہجے میں بات کرتے تھے تو تب تو بادشاہت ہی لگتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے اشارہ ہے، ہواؤں کے رخ بدل گئے ہیں، تو پرویز خٹک صاحب نے سنائی اور عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ جی پھر میں چلا جاتا ہوں، اپوزیشن کو لے آئے، مجھے بلیک میل نہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب خبروں کے مطابق اپنی سیٹ سے اٹھ رہے تھے، ان کو بٹھایا گیا۔ اب بھلا بندہ سوچے کہ وزیر اعظم خود بائیکاٹ کر چلے تھے، اب سوچے بندہ کہ کتنا عمران خان صاحب کو سارا پتہ ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا اپنی پارٹی کے اجلاس میں
ترجمانوں کے اجلاس میں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ تو نااہل ہیں، ان کو کیسے وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، وہ تو سزا یافتہ ہیں، وہ تو باہر بیٹھے ہوئے، ان کو لا کر کس طرح وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے؟ تو عمران خان صاحب کے سامنے تو سارا نقشہ ہے، ان کے پاس رپورٹیں ہوں گی، وزیر اعظم ہے بھائی، وہ ہمارے تک چیزیں آ جاتی ہیں تھوڑی بہت ادھر ادھر سے، تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس تو بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن جاتی ہوگی کہ یہ دیکھیں جی یہ ہو رہا ہے پرویز خٹک صاحب کے فون سے۔ مریم نواز صاحبہ کے 4 سال پہلے ٹیپ کیے ہوئے فون اگر 5 سال پہلے سامنے آ سکتے ہیں تو پرویز خٹک صاحب کے فون یا کسی اور کے فون تو عمران خان صاحب کے پاس جاتے ہوں گے، جس وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی پھر میں تو جا رہے ہیں جی۔ عمران خان صاحب کے لیے میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہیں کھلاڑی کرکٹ کے، وہ بھی نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے، جب میچ ہارنے لگیں گے تو وہ پچ کو خراب کر کے نکل جائیں گے، پانی شانی ہار کے کھڈے چھڈے پا کے نکل جائیں گے۔ تو وہ عمران خان صاحب نے آج وہ کرنے لگے تھے، پھر میں جا رہا ہوں، پھر کسی اپوزیشن کو دعوت دے دیں، میں جا رہا ہوں کا مطلب کیا تھا؟ پھر میں اسمبلی توڑ رہا ہوں، یہی ہو سکتا ہے نا مطلب۔ تو بہرحال ایک تو یہ، اس کے بعد پرویز خٹک صاحب جب نکلے اور ان سے اپوزیشن نے اپنا صحافیوں نے پوچھا کہ جی ہاں جی، انہوں نے کہا کہ جی نہیں میرے کو تلخ کلامی نہیں ہوئی، لیکن میں نے اپنے حق کی بات کی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے جی، حق کی بات کرنا کوئی تلخی تو نہیں ہوتی، حق کی بات کرنا وزیر اعظم صاحب کو اس لب و لہجے میں کہ جی آپ کو وزیر اعظم ہم نے بنایا ہے مطلب خیبر پختونخوا والوں نے بنایا ہے، آپ ہم گیس پیدا کرتے ہیں، بجلی پیدا کرتے ہیں، آپ ہمیں نہیں دیتے۔ تو یہ جو گلا تو پرانا ہے، تو وہ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اپنے انداز میں کر لیا اور آ کے کہا جی میں نے تو کوئی تلخی نہیں ہوئی، میں نے تو حق کی بات کی ہے، یعنی ہاں میں نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تلخ کلامی کی ہے، میں نے وزیر اعظم کے سامنے ان کی باتیں کی ہیں۔ اب کہانی جو ہے، میں نے کل جو اس ساری تلخی پر ولاگ کیا تھا اس پر میں نے گزارش کی تھی کہ جی یہ معاملہ جو ہے، یہ معاملہ پرویز خٹک کے معاملے کو جوڑیں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے ساتھ۔ کل ہی مریم نواز صاحبہ جو یہ کہتی تھیں کہ کس کے باپ کو باپ بنایا، مطلب یاد ہوگا آپ کو جو 16 مارچ کا پی ڈی ایم کا اجلاس، جس کے بعد پھر اپنا اتحاد ٹوٹ گیا تھا، پھر وہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام، پیپلز پارٹی اپنا اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہی ہے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے، یہ مسلم لیگ نون کہتی رہی ہے نا کہ پیپلز پارٹی اس لیے تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنا عمران خان کا بوجھ جو ہے وہ اٹھایا جائے، وہ ملبہ ہم اٹھائیں۔ اب مریم نواز صاحبہ کہتی ہے جی میں تو پہلے کہتی تھی کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے، لیکن اب جو بھی طریقہ ہے وہ استعمال کر کے عمران خان کو گھر بھیجنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے پہلے بھی بتایا، کل پرسوں جب شہباز شریف اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد بھی میں نے گزارش یہ کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جب انہوں نے اتفاق کیا اس بات پر کہ مشاورت کے لیے 25 جنوری کو اجلاس ہوگا کہ حکومت کے خلاف، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اس کا مطلب ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کہیں اور ہوا ہے اور ہو چکا ہوا ہے، اور اس فیصلے کے بعد اب جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اور اس میں مشاورت ہوگی۔ کہیں اور سے مطلب میری ہے نواز شریف صاحب نے کی ہے لندن میں، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ غیر سیاسی لوگوں کی ملاقاتوں کی کہانیاں میں نہیں کہہ رہا، ایاز صادق کہہ رہے ہیں۔ ایاز صادق نے کئی بار کہا ہے کہ معاملات اور آئندہ کچھ دنوں میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوں گی، ایسا کچھ ہو جائے گا جو بہت بڑا دھماکہ ہوگا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہ اپنا تحریک عدم اعتماد کے لیے مشاورت ہوگی پی ڈی ایم کے اجلاس میں، پرویز خٹک کا عمران خان صاحب کو کھری سنانا، یہ دھماکے والی ڈیولپمنٹس ہیں نا۔ اب ظاہر ہے اس سے معاملہ آگے جائے گا، اور اس میں نے ایک گزارش کل ایک اور بھی کی تھی پرسوں، وہ یہ کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک مسلم لیگ نون کے اندر ایک خوف بھی ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ یار کہیں عمران خان صاحب اپنی مرضی کے آرمی چیف کو نہ لے آئیں، وہ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے ان کی مرضی کے، تقریباً میرے ایک ولاگ پڑا ہوا ہے اس میں ڈیٹیل ساری چیزیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کل تک جو تحریک عدم اعتماد حلال نہیں تھی، حرام تھی، آج وہ حلال کیسے ہو گئی ہے؟ حامد میر صاحب ٹاک شو میں تھے، یہ ڈیولپمنٹ ہے جو حامد میر صاحب جس کو بولنے پر پابندی تھی، جو نہیں بول سکتے تھے، پچھلے دنوں محمد مالک کے پروگرام میں بیٹھے تھے ہم ٹی وی پر، پروگرام بند کر دیا گیا تھا۔ کل حامد میر صاحب آسما شیرازی کے پروگرام میں آج ٹی وی میں بیٹھے ہیں اور پورا پروگرام ہوا ہے، اور حامد میر صاحب نے کھل کے باتیں کی ہیں، اور جو ان کا اسٹائل ہے وہ اسی اسٹائل میں بات کی ہے۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ جی کرپشن کی ایسی چیزیں سامنے آنے والی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف کہ دنیا دیکھے گی، جس پر میں نے گزارش کی کہ پھر وہ جو اب بول رہے ہیں پھر بولنے کے قابل نہیں ہوں گے، یا بہتوں کی عمران خان صاحب کی بولتی بند کر دی نا پرویز خٹک نے۔ بولتی بند کرنا اسی کو کہتے ہیں نا، وزیر اعظم کے سامنے ان کا منسٹر ان کو کہے کہ جی آپ ہمارے ووٹ سے آئے ہیں اور آپ مطلب باقی آگے میں کیا کہوں، ظاہر سی یہ انداز یہی ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی بولتی بند ہو گئی۔
حامد میر ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کر بول رہے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، ظاہر ہے کچھ چینج تو آ گیا ہے نا پاکستان میں کہ حامد میر ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حامد میر کے ہوتے ہوئے ٹاک شو اپنا چل بھی رہا ہے۔ تو حامد میر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ دعویٰ جب ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو وہ جھوٹا تو نہیں ہوگا، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو 15 منٹ لگا کے تحریک عدم اعتماد کے فضائل سمجھائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا تحریک عدم اعتماد کیوں ضروری ہے۔ حامد میر کہتا ہے میں نے مولانا صاحب کو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے اشارہ ملا ہے آپ کو، تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، اشارہ تو نہیں ملا لیکن وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، غیر جانبدار ہو گئے ہیں۔ میرا ایک جملہ جو میں اکثر گزارش کیا کرتا تھا آپ کے سامنے وہ یہ کہ جب شاہد خاقان عباسی یا مسلم لیگ نون کے جو معززین، جو رہنما محترم قائدین، جو یہ بات کرتے تھے کہ ہم تحریک عدم اعتماد اس وقت تک نہیں لائیں گے یا اس وقت تک کامیاب نہیں کرا سکتے جب تک عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ میں گزارش یہ کرتا تھا کہ جی سیاست جو ہوتی ہے وہ ہوتی، اگر پاکستان کی جو پولیٹکس ہے، اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہو تو پھر تو آپ پر زیادہ لازم ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد لا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے کر، چاہے وہ ناکام ہوتی ہے یا کامیاب ہوتی ہے ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ ایک بار ٹکر تو لیں۔ وہ جمہوری طریقہ وہی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر آپ نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے، عمران خان کو گرانا ہے، تبھی جا کر پارلیمنٹ مضبوط ہوگی اور جمہوری عمل مضبوط ہوگا۔ استعفے دینے سے تو پارلیمانی عمل مضبوط نہیں ہوتا، استعفے دینا تو کوئی آپشن نہیں تھی، لیکن اس وقت ظاہر ہے چیزیں تھیں۔ اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جی اشارہ ہو گیا ہے، اشارہ آ چکا ہوا ہے، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، ہوائیں اشارہ کر رہی ہیں جتنی بھی ہیں کہ ہواؤں نے کہاں کہاں کیا کیا پیغام پہنچایا ہے۔ پرویز خٹک کو کیا پیغام پہنچایا، ہواؤں نے اندر کی میٹنگ کا پیغام جو ہے وہ میڈیا تک کیا پہنچایا، پارلیمانی میٹنگ جو تھی نا پارلیمانی پارٹی کی، اس کا پیغام کیا پہنچایا، اس سے پہلے ایک دن لندن تک جو میسج گیا وہ لاہور کیسے پہنچا، پھر لاہور سے وہ اسلام آباد کیسے پہنچا مولانا فضل الرحمان صاحب تک، ہواؤں کا رخ، ہوائیں پیغام دینا شروع ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے پھر یہ پیغام آگے تک جا رہے ہیں، اور منی بجٹ تو منظور ہو گیا ہے، لیکن ہوائیں یہ بتا رہی ہیں کہ اب جو قصے کہانیاں کرپشن کے عمران خان صاحب کے آئیں گے اور اس کے ساتھ تحریک عدم اعتماد بھی آئے گی، تو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب وہ جو زلفی بخاری کی زبانی انہوں نے جو دھمکی لگائی تھی کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ ہمیں نکال دیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھیں گے، تو پھر عمران خان صاحب اٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ جتنی کرپشن کی کہانیاں میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر، ایک بڑے ادارے کے انویسٹیگیٹر رہ چکے ہوئے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے دور کی کرپشن کی کہانیاں جب سامنے آئیں گی تو پاکستان کی 70 سالہ کرپشن لوگ بھول جائیں گے۔ 70 سالہ کرپشن نہ بھی لیں، جن کو عمران خان ٹارگٹ بناتے ہیں، 30 سال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو 30 سال کا ذکر کرتے ہیں نا عمران خان صاحب، وہ 30 سال لوگ بھول جائیں گے کہ ان کے ایک ٹینیور میں جو کچھ ہوا ہے وہ دونوں مل کر بھی نہیں کر سکے ہوں گے اگر ان پر جو الزامات تھے۔ تو ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، اب جو بولتے تھے ان کی بولتی بند ہوگی، اور جن پر پابندیاں تھیں وہ آپ کو بولتے نظر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔